بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس متعلق گفتگو کریں گے کہ اردو کی نشو و نما میں، اردو کو پروان چڑھانے میں صوفیہ کرام کا اور اولیاء اللہ کا کیا حصہ ہے، اور ان حضرات کا، ان پاکیزہ لوگوں کا کیا کردار ہے اردو کو پروان چڑھانے میں۔ کہ یہ اردو کے اوپر ایک خاص فضل و احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اردو زبان، اس زبان نے دینیات کی بڑی خدمت کی ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اس زبان نے۔ اس چیز سے اندازہ لگا لیجیے اس زبان کی خدمتوں کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلامک لٹریچر جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر فارسی میں ہے، اور فارسی کے بعد دنیا میں تیسری زبان جس میں اسلام کا سب سے زیادہ سرمایہ موجود ہے وہ ہے اردو زبان۔ تو یہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہماری زبان دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، عربی اور فارسی کے بعد۔ عربی کا تو پہلے نمبر پر ہونا یہ تو مسلم ہے، بدیہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، اور فارسی بھی عربی کے ساتھ ساتھ بہت قدیم زبان ہے۔ لیکن جب سے اردو شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک مسلسل اردو دین کی خدمت ہی کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اردو زبان دین کی ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ صوفیہ کرام نے، اور یہ کیوں ہوا ایسا، اس کی وجہ یہ تھی کہ صوفیہ کرام نے ابتدا سے ہی اس زبان کو دین کی خدمت پر لگا دیا۔ جب اس زبان کا آغاز ہو رہا تھا، بن رہی تھی، نشو و نما پا رہی تھی، جب یہ زبان اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی، اس زمانے میں ہی صوفیہ کرام نے اس زبان کو وہ دین سے وابستہ یوں کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ زبان دین کی خدمت کرنے کے لیے وہ وقف ہو کر رہ گئی۔ اردو زبان کی ابتدا میں اور اس کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا بڑا حصہ ہے، اور جدید جو ریسرچز ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اردو زبان لشکروں کی آمد اور مقامی میل جول کے جو لوگ تھے، ان کے میل جول سے نہیں بنی، اور نہ ہی یہ زبان درباروں میں بادشاہوں کی سرپرستی میں پھلی پھولی ہے، بلکہ جدید ریسرچز سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اردو زبان کے جو ابتدائی نمونے ہیں وہ دکن میں صوفیہ کرام کے 2 رسائل تھے اس میں موجود ہیں، یعنی گویا کہ ہندوستان سے ہی اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور جو میں پہلے یہ تمام نظریات بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک لشکری زبان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زبان ہے کہ جو حیدرآباد دکن میں پہلے سے موجود تھی۔ ہاں، دیگر زبانوں کے شامل ہونے سے اس کی نشو و نما اور اس کی بڑھوتری ہوتی گئی، لیکن دکن میں یہ پہلے سے موجود تھی، جو کہ پراکرت اور سنسکرت کا جو میں نے پورا ایک زاویہ بیان کیا تھا اس میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں ڈسکس کر دی تھی۔ اردو زبان کے ابتدائی نمونے دکن کے جو صوفیہ کرام ہیں ان کے رسائل میں ملے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ 2 رسالے دکن کے اندر سے ملتے ہیں جن میں ابتدائی اردو کے نقوش ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک رسالہ ہے حضرت عین الدین گنج العلم کا، اور دوسرا ہے حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔ یہ 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کے رسالے ملتے ہیں، اور یہ دونوں رسالے ابتدائی اردو کے ہیں، قدیم اردو کے۔ اچھا، دکن میں ایک اور کتاب بھی ملتی ہے جس کا نام ہے معراج العاشقین، ایک مذہبی کتاب ہے، اور اس کتاب میں بھی اردو کے قدیم نمونے ملتے ہیں، اور یہ کتاب اردو ادب کے قدیم نمونوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی قرین قیاس ہے کہ صوفیہ کرام جو عرب، ایران، افغانستان، ترکستان سے ہندوستان آئے تھے، ان کی اپنی زبان تو عربی تھی، فارسی تھی یا ترکی تھی، کیونکہ ایران سے آئے تھے تو ایران کی فارسی ہے، افغانستان میں بھی فارسی ہے کسی حد تک، ترکستان کے اندر ترکی زبان ہے جس کو اس وقت آپ ترکی کہتے ہیں، اور عرب ممالک جو ہیں عراق، اس کے علاوہ شام، اس کے علاوہ لیبیا، لبنان، حجاز مقدس، یعنی کہ اس وقت آپ سعودی عربیہ جس کو کہتے ہیں، تو یہاں سے جو لوگ آئے ان کی زبان عربی تھی۔ تو یہ جو لوگ آ رہے تھے یہاں پہ ان کی زبانیں عربی، فارسی اور ترکی زبانیں تھیں۔
یہ زبانیں ہندوستان کے لیے بالکل اجنبی زبانیں تھیں، اور جو صوفیہ کرام ایران سے، افغانستان سے، عرب سے، ترکستان سے یہاں آئے تھے، ان لوگوں کو یہاں پہ اسلام پھیلانا تھا، اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچانی تھی، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت سے تھا یہاں پر، اور یہاں پر صوفیہ کرام کے سامنے تبلیغ کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا زبان کے ذریعے سے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، اور ایسی زبان سے پہنچائیں کہ وہ زبان خود بھی سمجھ میں آ سکتی ہو ان کو، اور لوگ بھی سمجھ سکتے ہوں۔ اس ضرورت کے تحت صوفیہ کی کوششوں سے ایک نئی عوامی بول چال کی زبان وجود میں آنے لگی۔ صوفیہ کرام کی 3 زبانیں، عربی، فارسی، ترکی، اور ہندوستان میں موجود لوگوں کی زبان، ہندوی اور ہندوستانی زبان جس کو کہا جاتا تھا، یا جس کو ہندی آج کل کے دور میں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ زبانیں جب ملی تو شمالی ہند کے علاقے میں ریختہ اور اردو کا نام اس زبان کا پڑھنا شروع ہوا، اور برج کے جو علاقے تھے، برج سے مراد میں یہ متھرا کے جو علاقے کہلاتے ہیں، متھرا کے علاقے، ان علاقوں کے اندر اسی زبان کا نام، جس کا ریختہ پڑ رہا تھا شمالی ہند میں یعنی دکن کے علاقوں میں، جبکہ برج اور متھرا کے علاقوں میں اس زبان کا نام بھاشا پڑ گیا، اور بعد میں اس کو بعض ادیبوں اور شاعروں نے ہندی زبان بھی کہا۔ رفتہ رفتہ زبان باقاعدہ اردو زبان کہلانے لگی، اور وہ نام جو شمالی ہند میں اس زبان کا پڑا تھا، وہی نام اس کا مشہور ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان قومی ثقافت کا ایک حصہ ہوتی ہے اور قومی خیالات اور جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہندوستان میں جب عرب تاجر آئے اور اس دن سے ہی ایک نئی زبان کا امکان پیدا ہو گیا تھا، مگر یہ سلسلہ صدیوں تک چلا، اور صوفیہ کرام نے پہلے دکن، پھر شمالی ہند، کشمیر، راجستھان، متھرا، برج کے علاقوں میں تبلیغ دین کا جب کام شروع کیا تو فارسی بھی اس زبان میں شامل ہو گئی۔ عرب تاجر آئے، عربوں کی زبان ہندوی سے ملی، ہندوستان کی زبان سے ملی، تو ہندوی میں عربی کے الفاظ شامل ہوئے۔ پھر صوفیہ کرام جو دکن، شمالی ہند، کشمیر، راجستھان وغیرہ گئے، انہوں نے دین کا کام کیا تو فارسی زبان شامل ہوئی، اور رفتہ رفتہ ابتدائی طور پر جو زبان بن رہی تھی عربی، ہندوی اور فارسی کے ملاپ سے، یہ آہستہ آہستہ ادبی زبان بن گئی، اور آج سے تقریباً 400 سال پہلے ملا وجہی نے دکن کے اندر قطب شاہی دور میں پہلی اردو کی ادبی کتاب لکھ ڈالی، جس کا نام تھا سبرس، اور اس پر ایک اور اردو کو انعام اللہ کی طرف سے یہ بھی مل گیا کہ ملا وجہی نے اسی دور میں سبرس بھی لکھی، اور اسی دور میں نثر کے ساتھ ساتھ نظم بھی لکھ دی جس کا نام تھا کتب مشتری۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلا شبہ کہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے صوفیہ کرام نے اس زبان کو پروان چڑھانے میں، اس زبان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے میں، اس زبان کو ادبی زبان بنانے میں صوفیہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر صوفیہ کرام نہ ہوتے تو میرے خیال کیا بلکہ اکثر محققین اردو کے خیال میں اردو زبان آج جس مقام پہ کھڑی ہے شاید اتنی ریپڈ ترقی نہ کرتی، اتنی تیزی سے ترقی نہ کرتی، اور آج جس مقام پہ کھڑی ہے کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اردو زبان پڑھائی جاتی ہے، دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اردو کے لیکچررز کی مانگ اور ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آج یہ اردو زبان وہ دنیا کی بڑی زبانوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایسا، دنیا کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے ایسی کہ جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں لوگ۔ یعنی اگر دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کو شامل کیا جائے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے اردو کے لیے کہ وہ زبان جو کچھ 100 سال پہلے ہی بنی ہے آج ایک ملک کی قومی زبان ہے، آج ایک ملک کی جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، اس کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں اردو سمجھنے بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ گوگل نے اسے اپنی آفیشیل لینگویجز کے طور پہ قبول کر لیا ہے۔ گوگل بلکہ اب تو یہ ہے کہ دنیا مان چکی ہے کہ اردو زبان
کی حقیقت کیا ہے. اب موبائل فونز بھی اردو میں آپ چلا سکتے ہیں. موبائل میں آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ آپ چلائیں اردو کو. یعنی ٹیکنالوجی کی زبان بھی اردو بن چکی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے ابتدا میں جو اس زبان سے دین کی خدمتیں لی ہیں، دین کی خدمت بھی ہوتی رہی، ساتھ ساتھ اس اردو زبان کی ترویج اور اشاعت بھی ہوتی رہی، ساتھ ساتھ یہ اردو زبان اس ترویج و اشاعت کے صدقے میں ترقیاں بھی کرتی چلی گئی. تحقیق کے مطابق اردو نثر کا قدیم ترین جو رسالہ ہے تصوف کے موضوع پر، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور سیدی غوث اعظم کی اولاد سے ہیں یہ بزرگ. آپ کی وفات سن 808 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ نے سن 807 ہجری میں یہ رسالہ لکھا ہے. تو یہ وہ رسالہ ہے کہ جو پورا شائع تو نہیں ہوا ہے، اب تک پورا نہیں ملا، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ رسالہ ہے کہ جو اردو کا سب سے پہلا تصوف کے موضوع پر لکھا گیا رسالہ ہے. حضرت امیر خسرو نے اس نئی زبان میں شعر بھی کہے جسے ہندوی کہا جاتا ہے، اور یہی ہندوی زبان اردو قدیم کی ایک شکل بھی ہے. یعنی قدیم اردو زبان میں حضرت امیر خسرو نے تو جس زبان کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر خسرو جیسے، ملا وجہی، اور پھر خواجہ عین الدین گنج العلم، حضرت گیسو دراز بندہ نواز جیسے بزرگ ابتدا میں ہی مل جائیں تو یہ جس مرید کے یہ پیر بن جائیں اس مرید کو کہاں پہنچا دیتے ہیں. تو اردو کے جب پیر یہ بن گئے تو اردو کو بھی انہوں نے بہت بلند و بالا کر دیا. اردو قدیم کا پہلا ادبی دور دکن سے شروع ہوا اور نظم و نثر دونوں کے نمونے دکنی اردو دور میں بکثرت ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ عین الدین گنج العلم نے چند اور رسالے بھی مذہبی موضوعات پر لکھے تھے جو کہ ابتدائی اردو میں تھے، لیکن یہ رسالے اب دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ان کے نہ نام موجود ہیں، نہ ان کا کانٹیکٹ، جو اس کا جو کانٹیکسٹ تھا، جو اس کے اندر جو چیزیں موجود تھیں، میٹر تھا، نہ اس کے بارے میں معلوم ہو سکا. بس اتنا معلوم ہے کہ مذہبی موضوعات پر لکھے گئے تھے. البتہ حضرت خواجہ سید محمد حسینی گیسو دراز، ان کی جو تصنیف ہے معراج العاشقین، اس کو کسی قدر یقین کے ساتھ اسی دور کی تصنیف میں شمار کیا جاتا ہے. معراج العاشقین اب شائع بھی ہو چکی ہے اور اس میں تصوف کے مضامین اور مباحث پر علمی انداز میں بحث بھی کی گئی ہے. اس طرح کی بعض اور کتابیں اور رسالے بھی اس دور میں تصنیف و تالیف ہوئے ہیں یا کبھی ترجمہ بھی کیے گئے دیگر زبانوں سے ابتدائی اردو زبان میں. ان میں سے بعض روزہ نماز اور اس قسم کے مسائل کے متعلق بھی ہیں. تو ایک عرصے تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ اردو نثر کی پہلی تصنیف جو ہے وہ فضلی کی جو کتاب ہے نا، دہ مجلس اور کربل کتھا. دہ مجلس جو ہے وہ بھی اس میں یعنی کہ حکایات ہیں اس کے اندر اور نصیحتیں ہیں، اور کربل کتھا جو ہے وہ اس کے اندر کربلا کی پوری وہ ہے واقعہ کربلا. کتھا کہتے ہیں ویسے جو ہے واقعے کو، اور کربل کو کربلا کو کہا جاتا ہے. تو فضلی ایک شیعہ تھے، انہوں نے یہ دو کتابیں دہ مجلس اور کربل کتھا لکھی ہیں. یہ اس کا تصنیف تھا سن 1145 ہجری. تو سمجھا جاتا تھا کہ کربل کتھا اور دہ مجلس یہ دونوں کتابیں اردو نثر کی پہلی تصانیف ہیں. لیکن بعد میں تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلی کتاب ملا وجہی کی سبرس ہی ہے، جو کہ جو ہے وہ سن 1000 کے قریب میں لکھی گئی. یعنی سن 1145 جو سن تصنیف کربل کتھا اور دہ مجلس کا، اس سے 100 سال پہلے ملا وجہی نے سبرس لکھ دی تھی. اسی لیے سبرس سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ اردو زبانی سرمایہ کو مہیا کرتی ہے. اب تک کی ریسرچز کے مطابق عرب کے جو تاجر بحری راستوں سے اسلام سے قبل بھی مالابار جو علاقہ تھا اس کے ساحل پر آئے تھے، پھر بر صغیر کے اندرونی علاقوں میں جاتے گئے. طلوع اسلام کے بہت بعد پھر مبلغین آئے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. پھر محمود غزنوی نے سن 1000 میں ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، پھر مقبوضہ علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی. اس کا صدر مقام جو تھا، اس کا دارالخلافہ آپ نے لاہور کو بنایا اور اس کو غزنی کا ایک صوبہ قرار دیا گیا. لاہور کا نام محمود آباد رکھا گیا ہے. لوگ سوال بھی کرتے ہیں لاہور کا پرانا نام کیا ہے، تو لاہور کا پرانا نام محمود آباد ہے، جو کہ جو ہے وہ محمود غزنوی نے رکھا تھا اپنے نام پر ہی. اور محمود کا اور اس حکومت کا سربراہ، سب سے انوکھی بات، یہ جو حکومت قائم کی سلطان محمود غزنوی نے،
اس حکومت کا سربراہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام کو بنایا تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایک بڑا مشہور و معروف شعر بھی ہے علامہ اقبال کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی محمود غزنوی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو محمود غزنوی بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے، برابر میں ایاز بھی کھڑا ہوتا ہے، رب کے سامنے سب برابر چلے جاتے ہیں۔ تو ایاز جو تھے وہ بڑے ذہین تھے، تو انہی کو تو اس طریقے سے جب مختلف قسم کے لوگ آتے رہے ان علاقوں میں تو اس کے بعد یہ زبان ترقی کرتی گئی۔ لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ صوفیہ کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ہم نے آج کے اس لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں کے نام لے کے اور مصنفین کے نام لے کے حتیٰ کہ سن بتا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابتدائی طور پر جو کتب لکھی گئی ہیں اردو زبان میں وہ لکھی ہی صوفیہ کرام نے ہے، اور صوفیہ کرام نے ہی اس زبان کو ابتدا میں تو صرف بول کر، کیونکہ تبلیغ کی ضرورت تھی تو ایک زبان کی ضرورت پیش آئی، تو صوفیہ کرام نے بول کر اس زبان کی جو ہے وہ خدمتیں فرمائی ہیں اور بول کر اس زبان کو آگے پہنچایا ہے۔ لیکن پھر بعد میں باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں اس زبان میں، تو گویا کہ بول کر بھی، لکھ کر بھی، وعظ و نصیحت کر کے بھی، لوگوں کو سمجھا کے بھی اس زبان کی خدمتیں کی ہیں صوفیہ کرام نے، اور اس زبان نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اور صوفیہ کرام کا ہاتھ پکڑ کے یہ زبان ابتدا سے ہی چلی تو آج ایک اپنا مقام اور عروج رکھتی ہے۔ کس مقام پہ پہنچی ہے وہ مقام بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ آج دنیا بھر کے اندر یہ زبان کس طریقے سے عروج اور ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ ہاں، پاکستان کے اندر جو اس زبان کا حال ہم نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، پاکستان کی بات نہیں کرتا، ہم نے تو اس زبان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالکل لاوارث سا کر دیا ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس موقع پر میں پڑھتا چلوں آخر میں۔ اردو زبان خود کہتی ہے، بلکہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے شہر میں چلا جائے اور جا کر یہ کہے کہ میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے تو اس کی مثال اردو زبان کی طرح ہی ہوگی، جیسا کہ اردو کا حال ہے۔ کسی نے شعر کہا ہے، میں سب کا ہوں کوئی میرا نہیں، میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اردو کی طرح۔ کراچی کا جیسا حال ہے، سب اردو کے ہیں لیکن اردو کا کوئی نہیں ہے، میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اردو کی طرح۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔